أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میوٹ کر دیتی ہوں. And before we start, let us make dua for Bushra's father. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کیا دعا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ بشریٰ کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیں، ان کی سب خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو سب کو صبر دے، بشریٰ کو اور بشریٰ کے سب گھر والوں کو صبر دے، حوصلہ دے۔ تھوڑے عرصے پہلے ہی ابھی بشریٰ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا ٹراما ہے جو کہ پوری فیملی پہ آئی ہے کہ ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلے گئے، اوپر سے جیسے چھت چلی گئی۔ اللہ ان کو چھت مہیا فرما، ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں دونوں کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو حوصلہ دے، ان سب کو صبر دے کہ یہ برداشت کر سکیں۔ یا اللہ ان کو حوصلہ دے، ان کو صبر دے تاکہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ان کے لیے دعائیں کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ایمان سے بھرپور زندگی گزاریں، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ لاسٹ سیشن میں وی ہیڈ کمپلیٹڈ اپ ٹو آیا نمبر 41 آف سورہ الاعراف۔ Inshallah, today we will start from ayah number 42 of Surah Al-A'raf. آیا نمبر 42 کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ آپ کو یاد ہے ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ جو لوگ ڈس بلیورز ہیں ان کے بارے میں سب پڑھا تھا، بہت لمبا چوڑا پڑھا تھا۔ اب یہاں سے آیت، اسی لیے میں نے کہا کہ میں 41 کو انکلوڈ کر دیتی ہوں۔ وی ہیڈ ڈن اپ ٹو 40، لیکن میں نے کہا I'm including 41 بیکاز اس میں انہیں کے بارے میں تھا کہ دوزخ میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب آیت نمبر 42 میں the context changes and now it is about the people of those who are did righteous deeds، جو believers ہیں اور جو righteous deeds کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں ورڈ فار ورڈ انگلش میں والذین آمنوا، بٹ دوز ہو بلیو۔ یہ بٹ کا لفظ اس لیے کہ اینڈ بھی ہوتا ہے، بٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس لیے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے دوزخ والوں کو۔ اب اس کے کنٹراسٹ آ گیا، بٹ دوز ہو بلیو، اس کے ساتھ ہی آ گیا، اسی لیے بٹ آ گیا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اینڈ دوز ہو بلیو۔ آمنو، دوز ہو بلیو، آمنو وعملوا الصالحات and they perform righteous deeds. So those who believe and they perform righteous deeds لا نکلف نفسا، لا نکلف، نکلف آئی تھنک پہلے آپ نے شاید پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف لام فا، اور یہ ہے فارم 2، کلفا یکلف تکلیفن۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا تکلیف، تو اس کا کلفا یکلف تکلیفن فارم 2 ہے، اور روٹ لیٹرز ہیں کاف لام فا۔ تو اس کا مطلب ہے لا نکلف نفسن، کہ ناٹ اللہ تعالیٰ کہ لا ناٹ نکلف وی برڈن، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، وی ڈونٹ برڈن اینڈ نفسن اینی سول۔ تو آگیا دوز ہو بلیو اینڈ پرفارم رائچس ڈیڈس ناٹ وی برڈن اینی سول، یعنی وی ڈو ناٹ برڈن اینی سول۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا وسعہا، وسعت آپ کو پتا ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کیپیسٹی، ایکسپٹ اٹس کیپیسٹی، یعنی جس کی جتنی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ کسی پہ برڈن نہیں ڈالتا ہوں۔ اردو میں ہم کہیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم تکلیف نہیں دیتے ہیں کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، ہم تکلیف نہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ہم تکلیف نہیں دیتے ہیں کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ۔ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت تکلیف ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے ہماری کتنی کیپیبلٹی ہے برداشت کی۔ اولئک اصحاب الجنہ، اولئک دوز آر اصحاب الجنہ، they are the dwellers or the companions of Jannah of paradise، ہم فیہا خالدون، ان کا کیا ہے؟ they in it will remain forever، they in it for remain forever، وہی لوگ جنت والے ہیں، جنت کے میں جانے والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویری سمپل، کوئی اس میں ایسا ورڈ ہی نہیں ہے جس میں آپ کو اس کی گرامر کی ضرورت ہو۔ آیا نمبر 43
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون. لمبی آیت ہے اور مشکل بھی ہے تھوڑی سی. وَنَزَعْنَا، نزعنا کے روٹ لیٹرز ہے نون زا عین، نون زا عین، اس کا نزع ینزع، اور مصدر کیا ہے نزع، نزع ینزع نزع، یعنی ٹو ریموو، کسی سے کسی چیز کو ہٹانا، کسی چیز سے نکالنا، کسی چیز کو دور کرنا، ٹو ریموو. وَنَزَعْنَا and we will remove ما فی صدورہم what is in their hearts، ما فی what is in صدورہم their hearts، من غل، of غل کیا ہوتا ہے؟ غل کا مطلب ہے میلس، کوئی ill feelings ہے، کوئی میلس ہے، اس کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ جنت والوں کی، کہ جنت میں وہ جائیں گے، اور جنت والے جنہوں نے ایمان لائے اور جو عمل کیے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ جنت میں جائیں گے we will remove what is in their breasts، what is in their hearts. صدورہم صدر بریسٹ کو کہتے ہیں، تو ہم ہارٹ ہی کہتے ہیں نارملی جب ہم اس کو وہ کرتے ہیں، کیونکہ بریسٹ کے اندر ہارٹ ہے. تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ and we will remove what is in their breasts or in their hearts. تجری من تحتہم الانہار، تجری will flow، تجری will flow من تحتہم from beneath them الانہار the rivers. جرا یجری جریانن، آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ٹو فلو. اردو میں ہوگا اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ ہوگا. سینوں میں کیا ہوگا؟ میلس، بغض، کینہ، ill feeling، کوئی بھی ان کے لیے دل میں کوئی برے جذبات، برے خیالات ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نکال دیں گے جنت میں، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دو چیزیں اللہ بتا رہے، ایک اندر کی بات، ایک باہر کی بات. تفسیر میں آپ دیکھیے گا، اس کو ہم ریپیٹ کریں گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، وَقَالُوا and they will say الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، all praises and all thanks are for Allah. الَّذِي the one who هَدَانَا guided us، he guided us، لِهَذَا to this. تو شکر ادا کریں گے کہ and they will say all praises and all thanks are for Allah the one who guided us to this. to this what؟ جنہ میں گائیڈ کیا نا اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا سے لے کے جنت تک لے کر گئے. اردو میں ہے اور وہ کہیں گے سب تعریف اور سب شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہم نے اس کی ہدایت دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي and not وَمَا كُنَّا and not we were لِنَهْتَدِي that we receive guidance. لولا، اچھا یہ ہدایت کا لفظ جو ہے اہتدا، یہ بھی آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں، ہا دال یا، لیکن یہ فارم کون سا ہے؟ فارم 8 ہے. ہدا یہدی نہیں ہے، اہتدا یہتدی اہتداء، فارم 8. تو کہتے ہیں not we were and not we were that we receive guidance لولا ان ہدان اللہ، if not لولا if not ان that ہدان اللہ guided us اللہ، اور نہ پاتے ہم ہدایت اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا اللہ. بہت کلیئر ہے، جنت میں جا کے وہ یہ کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت certainly came، جاءت messengers، رسولو یعنی messengers، ربنا of our Lord، ہمارے ربنا of our Lord certainly came messengers from our Rabb our Lord بالحق with the truth. Certainly came messengers of our Rabb with the truth. بالحق with the truth. یقیناً، لقد is یقیناً surely، یقیناً آئے رسول ہمارے رب کے حق لے کر، ہمارے رب کے رسول آئے. رسول اس پلورل آف رسول، رسول، لیکن جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو ہم رسول نہیں کہتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں یقیناً آئے رسول ہمارے رب کے پاس سے حق لے کر. وَنُودُوا and they will be called، نودو they will be called. نادا ینادی مناداتن، فارم کون سا ہے؟ 3. نادا ینادی مناداتن، روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون دال واو. وَنُودُوا and they will be called ان تلکم الجنت اورثتموہا، and that tilkum this is الجنت the paradise the جنہ، اورثتموہا، اورث کہاں سے نکلا ہے؟ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وراثت، واو را سا، او رسو، او نہیں، او رسا یو رسو ای راسن، یہ آپ لکھ لیں، یہ شاید پہلے نہیں پڑھا ہے. او رسا یو رسو
ایراسن کون سا فارم ہے؟ فارم 4. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نودو they will be called until kumul that this is the jannat uristumuha you have inherited, you have been made to inherit bima kuntum ta'malun, because of what you used to ta'malun, you used to do. اور ان سے ندا کی جائے گی، ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، اورث تمہا اپنے اعمال کے بدلے میں، اپنے اعمال کے بدلے میں. آیا 44. آج میں پوری آئی تھنک جتنی بھی آیتیں سب اکٹھے پڑھوں گی، کیونکہ اس میں اب کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے جس کو ہم ایکسپلین کریں. جب ہم اینڈ میں جائیں گے تو سب اکٹھے کریں گے. It makes sense because it is all together, it is all connected. ونادى اصحاب، اب یہ ایک اور بات شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا آپ جنت میں چلے جائیں. اب وہ جو جنت میں چلے گئے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ نادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیا کہہ رہے ہیں. ونادى and will call out ashabul jannati, the companions or the dwellers of paradise. کس کو پکاریں گے؟ اصحاب النار. کس کو پکاریں گے؟ to the companions of the fire. جنت والے لوگ دوزخ والے لوگ کو پکار کے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، certainly we found، وجدنا we found، قد certainly that certainly we found ما وعدنا what promised us Rabbuna, our Rabb, what our Rabb promised us, haqqa, the truth, yeah, true. Wajada is to find, certainly we found, wajada yajidu wijdanun, اور وعدہ کیا ہے؟ وعدہ وعدہ یعدو وعدن، کہ اللہ کا جو وعدہ تھا، جو اللہ نے پرومس کیا تھا. تو جنت والے اور جنت والے جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے ہم نے جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اسے سچ پایا، جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اسے ہم نے سچ پایا، جنت کے بارے میں جو کچھ کہا تھا. پھر وہ پوچھتے ہیں فَهَلْ وَجَدْتُمْ، so did you find مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، what promised your رب true. دوزخ والے سے پوچھیں گے جنت والے کہ کیا تم نے بھی پایا، اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا. قالوا نعم، وہ کہیں گے نعم، نعم means yes، ہاں. اگین آئی ریپیٹ، سو جنت والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سب اللہ کے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ان جنہ. ڈیڈ یو فائنڈ واٹ پرومسڈ یور رب ٹرو، دوزخ والوں سے کہیں گے اینڈ دے ول سے یس. تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اذنا، اذنا کہاں سے؟ آپ نے لفظ اذان سنا ہے. اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ڈکلیئر کرنا. تو اذنا یؤذن تأذینن، فارم 2 ہے. اذنا یؤذن تأذینن، اور روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ وہی جو اذان کے ہوتے ہیں، حمزہ یا آپ الف کہیں گے، زال اور نون. So فأذن then will announce، جیسے اذان اناؤنس کرتے ہیں، فأذن then will announce مؤذن. مؤذن کو کس کو کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو. ہم بھی مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو. تو وہاں بھی ایک اذان دے گا، ایک ڈکلیئر کرے گا، ایک اناؤنس کرے گا. کیا چیز؟ مؤذن، ایک اناؤنسر. بینہم among them، so then will announce an announcer بینہم among them اللعنۃ اللہ علی الظالمین. That یعنی that لعنت اللہ، the curse of Allah is upon the ظالمین، is upon the wrongdoers. تب ایک منادی یعنی اذان دینے والا، منادی کہیں گے اردو میں، ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. کوئی اور اناؤنس کرے گا. ٹھیک ہے، کون ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے، صرف ہمیں اتنا پتہ ہے ایک مؤذن ہوگا. آیا نمبر 45، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون. یہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہوگی؟ اللہ بتا رہے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، those who prevent، یصدون یعنی صاد دال دال، صد یصد صدن، کہ those who prevent، those who stop، those who hinder، those who create obstacles عن سبیل اللہ، from the path of Allah، جو دوسروں کو روکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں، راستہ روکتے ہیں لوگوں کے، یہ وہ ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
اینڈ دے یبغون کا مطلب ہے ڈھونڈنا، بغا یبغی بغیون، اینڈ دے سیک ان اٹ یبغونہا عوجا. عوجا کیا مطلب ہے؟ ڈیویشن، کروکڈنس. وہم بالآخرتی کافرون، اینڈ in the akhirah they were disbelievers. Again, those who prevent from the path of Allah and they seek in it crookedness, اللہ کے پاتھ میں crookedness ڈھونڈتے ہیں یا deviation ڈھونڈتے ہیں, and they in the akhirah were disbelievers. اردو میں ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کے منکر تھے، آخرت میں بلیو نہیں کرتے تھے. آیا نمبر 46 وَبَيْنَهُمَا حجاب، آگیا لفظ وَبَيْنَهُمَا حجاب، and between both of them بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان حجاب will be a partition. حجاب یہ جو ہم حجاب پہنتے ہیں یہ نہیں، یہ اس کا نام ہی اسی طرح پڑا تھا، یہ پرانے زمانے میں اس کو حجاب نہیں کہتے تھے. حجاب means a partition and there is a history behind it. So and between both of them will be a partition, a hijab. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. ابھی ہم نے جنت والوں کی بات کی، دوزخ والوں کی بات کی، اب ایک اور بات کر رہے ہیں، الاعراف. یہی جو سورہ ہے، آپ کو شروع میں I told you کہ سورہ کا نام کیسے پڑا، اس لیے کہ آراف نام کا آراف کا مطلب ہے ایلیویشن، ہائٹس، کوئی پہاڑی، کوئی بیچ میں اونچائی کوئی جگہ ہو، کوئی اونچی جگہ ہو، ایک جیسے کہ بیچ میں ایک ایلیویشن ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب, and between both of them will be a partition. وَعَلَى الْأَعْرَافِ, and upon the heights, یا on the heights, یا on the elevation کون ہوگا؟ there will be رجال. رجل سنگولر ہے، رجال پلورل ہے. there will be men and there will be people، اس کا مطلب عورتیں نہیں ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی. there will be people. جب men کا یوز ہوتا ہے مت، اس کا مطلب all men and women included. رجالun, there will be men يعرفون كلا بسيماهم. يعرفون they will recognize. عرف يعرف معرفة یا عرفانا، ٹھیک ہے. عرف يعرف معرفة وعرفانا، تو اس کا مطلب ہے پہچاننا، ریکگنائز کرنا. عارف، ٹھیک ہے نا، to recognize. So these people who will be in the araf, on the araf, ایلیویشن کے اوپر ہوں گے، ہائٹس کے اوپر ہوں گے. they will recognize all of them by their faces. بسیماہم، by their faces بھی ہو سکتا ہے، وجوہ نہیں لکھا ہے، سیما لکھا ہے، اس کا مطلب by their marks, could be their distinguishing marks. ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہیں وہ یہ اچھے، مطلب اچھے لوگ ہیں اور یہ برے لوگ ہیں. اور ان دونوں کے درمیان، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک حجاب ہوگا، ایک پردہ ہوگا. اور اعراف یعنی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامتوں سے، ہاں اردو میں ہے علامت، چہرہ نہیں ہے، علامت ہے، ڈسٹنگوشنگ مارکس آپ کہہ لیں، علامتوں سے پہچانیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. وَنَادَوْا, and they will call out to the companions of paradise, peace be upon you. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, and they will call out to the companions of paradise, okay, peace be upon you. میرا ادھر سے غائب ہو گیا. ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوها یعنی not، اچھا اردو میں، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ سلام ہو آپ پر. جنت والوں کو وہ کہیں گے. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ آراف والے. اب اس کو سب یاد رکھیں، سین کو اپنے سامنے رکھیں، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، بیچ میں آراف ہے. تو لم يدخلوها, they will not enter it. کہاں نہیں انٹر کریں گے؟ جنت میں انٹر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جنت والوں کو سلام کہہ رہے ہیں نا، سلام علیکم جنت والوں سے کہہ رہے ہیں. بٹ they are وہم یطمعون, they are hopeful, they are hoping to enter جنہ. طمع یطمعو طمعن، تا میم عین. وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. طمع یعنی ہوپفل ہوں گے، امیدوار ہوں گے، وہ امید رکھ رہے ہوں گے. آیا نمبر 47 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِذَا صُرِفَتْ, and when will be turned. صُرِفَتْ, when will be turned. صَرَفَ يَصْرِفُ صَرْفٌ صَاد را فا root letters ہیں. and when will be turned صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ, their eyes, their vision, their sight, تِلْقَاءَ to meet أَصْحَابِ النَّارِ, to meet the companions of the fire, to meet the dwellers of the fire. اور جب ان کی آنکھیں ٹرن کی جائیں گی اور وہ دیکھیں گے اصحاب النار کو، یعنی جو کہ دوزخ میں ہوں گے، ان کی طرف، اردو میں ہے، اور جب پھیریں گی ان کی نظریں
جب پھریں گی ان کی نظریں جہنم والوں کی طرف، قالو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، they will say او our رب ربنا لا تجعلنا do not you place us مع القوم الظالمین with the wrongdoing people with the ظالمین، تو کہیں گے اے ہمارے رب نہ رکھنا ہمیں ظالموں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمیں نہ ڈالنا، ہمیں جنت کے لیے وہ ہوپ فل ہے لیکن دوزخ سے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ ڈالنا۔ اب کون پکار رہا ہے پھر؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ابھی جو آپ نے دیکھا سلسلہ کہ اعراف والوں نے جنت والوں کو سلام کیا، اس کے بعد جب ان کی نظریں جو ہیں دوزخ والوں کی طرف پڑی تو انہوں نے اللہ سے یہ مانگا، اللہ سے کہا کہ اے ہمارے رب، تو اللہ سے بات کی، دعا کی کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ڈالنا، دوزخ میں نہیں ڈالنا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب نادا اصحاب الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم and will call out the اصحاب الاعراف the people of the Araf of the heights رجالا to the men یعرفونہم بسیماہم to whom they recognize یعرفونہم they recognize بسیماہم by their marks، اور پکاریں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر۔ یہ اب کون سے لوگ ہیں؟ یہ اب دوزخ والے لوگ ہیں، دوزخ میں انہوں نے دیکھ لیا، پہلے اللہ سے دعا کر لی، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو، اور اردو میں نے بتا دیا، ہاں، اور پکاریں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر۔ قالو دے ول سے، یہی کہیں گے اصحاب الاعراف، ما اغنا عنکم جمعکم، not benefited to you، غنا اغنا یغنی اغناء، فارم 4 ہے، غین نون یا سے فارم 4 ہے، اس کا مطلب یہ کہ not benefited you عنکم to you not benefited to you جمعکم your gathering your great numbers، یعنی سب آپ اکٹھے ہو گئے تھے، your great number your gatherings، وما کنتم تستکبرون and what you used to be arrogant about، what you used to be arrogant about، یعنی آپ کی arrogance، آپ کا جو اپنے آپ کو سمجھنا، اور آپ کا جو گریٹر نمبر میں ہونا آپ کو کچھ کام نہیں آیا۔ اردو میں کہیں گے اور کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہاری بڑائی اور تمہارا تکبر تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اب 49 آیا میں اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ وہی ہیں جو اصحاب الاعراف ہیں، اور یہ لوگ ابھی دوزخ والوں سے ہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، are these the people؟ اَهَٰؤُلَاءِ are these the people؟ الَّذِينَ those whom أَقْسَمْتُمْ you used to swear about، you used to، آپ قسم کھاتے تھے، لا ینالہم not will reach them، لا ینالہم لا ینالہم اللہ برحمہ not will reach them Allah's mercy، اللہ کی مرسی جو ہے، اللہ کی رحمت ان کو نہیں پہنچنے والی۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں آپ نے جن کے بارے میں کہا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ نہیں دے گا اللہ انہیں اپنی رحمت میں؟ یہ اب دوزخ والوں کو پوچھ رہے ہیں کہ جو جنت میں ہیں ان کے بارے میں آپ نے جو کہا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، تو ان کو پہنچی ہوئی ہے، ان سے کہا جائے گا کیا ہوگا؟ ادخلوا الجنہ، ادخل کیا ہے؟ فعل الامر، داخل ہو جاؤ، انٹر، ادخلوا الجنہ، انٹر پیراڈائز، لا خوف علیکم، there is no fear upon you، ولا انتم تحزنون and not you will grieve، you will have no grief، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، it will be a command، جنت میں نہ کوئی خوف ہوگا تم پر، اور نہ تو تم غمگین ہوگے۔ اس کے بعد آیا نمبر 50، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب کون پکارے گا؟ دیکھیں، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس سین کو پھر آپ سوچیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ and will call out the companions of the fire، the dwellers of the fire، کن کو پکاریں گے؟ اب دوزخ والے پکار رہے ہیں، پہلے جنت والوں نے پکارا، پھر اعراف والوں نے پکارا، اب دوزخ والے پکار رہے ہیں۔ دوزخ والوں نے پہلے جواب دیا تھا کہ ہاں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پایا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ پکار کے کہیں گے، کس کو؟ اصحاب الجنہ، یعنی کہ جنت والوں کو پکار کے، and will call out the companions of the fire to the companions of paradise، اور پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیدو علینا، افیدو، افیدو کا کیا مطلب ہے؟ افادہ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا یا ضاد،
یعنی کسی چیز سے فیض اٹھانا، کسی چیز کو پور کرنا کسی کے اوپر، سمجھو کہ اس کے اوپر پور کرنا، انگلش میں ہوگا پور کرنا اور اردو میں ہوگا کہ ڈال دینا، اوپر انڈیل دینا. دیٹ یو ان افیدو علینا، دیٹ یو پور اپون اس. افادہ یفیدو افادتن، کون سا فارم ہے؟ فارم 4. افادہ یفیدو افادتن، دیٹ یو پور علینا اپون اس من الماء، آف دا واٹر یا سم واٹر. آپ ہمارے اوپر کیا کریں؟ کچھ پانی ڈال دیں، ہم پر کچھ پانی ڈال دیں. من الماء، آف دا واٹر. او مما رزقکم اللہ، او یعنی اور، یعنی کہ یا، اردو میں یا. مما فرام واٹ رزقکم اللہ پرووائڈیڈ یو اللہ، یا اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے. یعنی ہمیں یا تھوڑا سا پانی، یہ دوزخ والے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے ہمیں تھوڑا سا دے دو، کچھ پانی ڈال دو، یا جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے ہمیں دو. قالو، یہ جواب دیں گے. کون جواب دے گا؟ جنت والے. قالو، they will say ان اللہ، indeed اللہ، حرمہما، has forbidden both، ہما دونوں چیزیں، نہ پانی نہ کھانا، اللہ نے دونوں چیزیں حرام کر دی، علی الکافرین، upon the disbelievers. وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں کافروں پر. اب چونکہ یہ بھی 50 پہ ہم پہنچے، لیکن اس کے بعد جو ہم 51 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کنیکٹڈ ہے. 52 سے پھر ٹاپک چینج ہوتا ہے، اسی لیے میں نے 51 کو بھی اس میں ایڈ کیا. انسٹیڈ آف 50 we don't finish at 50, we started one آیا after 40, we started on 42 سے سٹارٹ کیا، 51 تک جائیں گے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Very scary ayah. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Those who took اتخذ يتخذوا اتخاذون، those who took دینہم their religion لہوًا as a play. یہ بھی آپ پہلے پڑھ، as an amusement، لہوًا، اور وَلَعِبًا as a play، مطلب amusement and play. Those who took their religion and amusement and a play. وغرتهم الحیات الدنیا. غرہ کا مطلب ہے غرہ یغر، غرا یا غرورا، غین را، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈیلیوٹ کیا، ان کو دھوکے میں ڈالا، ان کو انسرٹینٹی میں ڈالا. کس چیز نے؟ the life of this world، حیات الدنیا، the life of this world. I read again. Those who took their religion and amusement and a play and deluded them the life of the world. جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنایا، الذین، دوز ہو، اپنے دین کو، اور جنہوں نے اپنے دین کو، جن لوگوں نے لے لیا، اپنے اتخذو لے لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، امیوزمنٹ اینڈ پلے، اور انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا دنیا کی زندگی نے. فَالْيَوْمَ، سو ٹوڈے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ننساہم، we forget، we ignore them. نسیہ ینسا نسیانون، نون سین یا، یہی انسان کا بھی جو روٹ لیٹرز ہیں. نسیہ ینسا نسیانون، اس کا مطلب یہ ہے کہ we forget them. اللہ بھولتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ بتا رہے ہیں فَالْيَوْمَ، so today، ننساہم، we ignore them، we forget them، we ignore them. کما نسوا لقاءنا یومہم، just like they forgot or they ignored the meeting، لقاء، the meeting، یومہم، of today، of their day، this day. ہذا یعنی this day، اس دن کے لیے. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. So today we forget یا we ignore them just like they forgot or they ignored the meeting of their day this. اینڈ میں ہاضا ہے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. And what they used to, وَمَا كَانُوا, and what they used to, بِآيَاتِنَا, with our ayat, make what? يَجْحَدُونَ. يَجْحَدُونَ یعنی they would reject, یا they would make argument. جہد یجہد جہودن، they would just fight or make any arguments against my ayat. تو آج ہم بھلا دیں گے ان لوگوں کو جیسے انہوں نے بھلا دیا آج کے دن کی ملاقات کو، اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے یا ہماری آیات میں جھگڑا کرتے رہے. اب یہ 42 سے 51 چونکہ یہ ایک ہی کنیکشن ہے. This is the people of Araf, people of Jannah and people of Jahannam. تو یہ اتنے کلیئر ہیں، آپ نے جو کچھ دیکھا، مجھے لگتا ہے کسی کو بھی اس میں تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ چونکہ کلاس ہے، چونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا ہے، ان کلیئر آیات کو بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں ان آیات میں؟
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیات کیا ڈسکرائب کریں. اٹ از ڈسکرائبنگ دا فیٹ, دی اینڈ آف ہوم آف دا رائچس پیپل اینڈ دا وکڈ. اچھے لوگوں کا اینڈ کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا. فیٹ کا مطلب انجام ان کا کیا ہوگا, اور برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. یہ آیات بہت کلیئر پکچر, یہ پورے قرآن میں آپ کو اس طرح کی کانورسیشن نہیں ملے گی بٹوین دا پیپل آف ہیل فائر اینڈ دا پیپل آف جنہ اینڈ دا پیپل آف آراف. اسی لیے سورہ کا نام ہی آراف ہے. بہت کلیئر پکچر, بہت گرافک پکچر بتا رہے ہیں کہ ریوارڈز کیا ہوں گے بلیورز کے, اور پنشمنٹ کیا ہوگا ڈس بلیورز کیا, اور کانورسیشنز کیا ہوں گے ان کے درمیان. سب سے پہلے آیا 42 تھا. میں آیت ریپیٹ نہیں کروں گی, میں پوری ٹرانسلیشن ریپیٹ نہیں کروں گی, میں اب صرف تفسیر کروں گی کہ اللہ از میکنگ اٹ کرسٹل کلیئر کہ ریوارڈ جو ہوگا, پیراڈائز جو ہوگا, وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے ایمان بھی لائے اور عمل بھی کیا. ایمان اور عمل صالح, اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی کہتے ہیں یہ دونوں کرائٹیریا ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. If we meet these two criteria, we will be granted eternal bliss in paradise, انشاءاللہ. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال دونوں صحیح ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایشورنس دیتا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں کسی پہ برڈن لا نکلف نفسا, وہ he gives assurance that he does not burden any soul. کسی بھی نفس کو وہ اس کی جو کیپیسٹی اس کے بیونڈ وہ اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے, اس پہ برڈن نہیں ڈالتا ہے. یہ ری ایشورنس ہے کہ اللہ کے جو کمانڈز ہیں, جو اللہ ہمیں کہتا ہے کرنے کے لیے, وہ فیئر ہیں, بالکل فیئر ہیں اور ود ان ہیومن کیپیبلٹی ہیں. اگر ہماری کیپیبلٹی نہیں ہوتی اللہ ہم پہ یہ نہ ڈالتا. اللہ کے اپنے الفاظ ہیں, میرے اور آپ کے الفاظ نہیں. آپ کہتے ہیں ہاں یہ فلاں کتاب نے کہا, فلاں اسکالر نے کہہ دیا, میں اس کو بلیو کرتی ہوں, میں اس کو نہیں بلیو کرتی. یہ سب نہیں ہے. دس از Allah's own words. I do not burden any soul. جتنا اس کا برڈن ہے اس سے بیونڈ اٹس کیپیسٹی. آیا نمبر 43, اللہ انفارم کرتے ہیں کہ وہ جنت والوں کے دلوں کو ایوری گرج سے, ایوری ill فیلنگ سے پاک کر دیں گے, صاف کر دیں گے. He will cleanse the hearts of the believer, جو جنت میں جائیں گے. جو ill feelings میرے آپ کے لیے ہوں, آپ کے میرے لیے ہوں, وہ سب ختم ہو جائیں گے. آپ اس دنیا میں دیکھیں, کبھی کبھی دو بہن بھائی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں, بہنیں آپس میں بات نہیں کر رہی ہیں, آپس میں رشتہ دار بات نہیں کر رہے ہیں, کتنی گڑبڑیں, ساس بہو بات نہیں کر رہی, بہت گڑبڑیں ہیں, میاں بیوی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح چلتا ہے گھر, دل میں کوئی نہ کوئی رنجش رہ جاتی ہے, کوئی بغض, کوئی رنجش, کوئی غصہ, کوئی دشمنی, کوئی گلہ, کوئی شکوہ. ہم سب ہیومنز ہیں نا, ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, کسی نہ کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ڈس ایگریمنٹ تو ہو ہی جاتی ہے نا, کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, کوئی ill فیلنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ کسی نے اگر میرے دل کو دکھایا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے, اور اس نے اپولوجائز بھی نہیں کیا, اس نے میرا دل دکھا دیا, تو میرے دل میں کیا ہوگا, میرے دل میں یہ گرج رہ جائے گی. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تمام گرجز کو جنت میں جاتے ان کی کلینز کر دیں گے. وہ فیلنگز ہمارے اندر سے نکال دیے جائیں گے, ہمارے دل پاک صاف ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لیے. دنیا والے گرجز نہیں رہیں گے, تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, وہ سب ختم ہو جائے گا. اینڈ ہی ول آلسو ٹیک کیئر آف آر آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ. میں نے کہا نا, دل کے اندر بھی صفائی کر دیں گے, اور ہمارے باہر کیا ہوگا, فلوئنگ ریورس, تجری من تحتها الانہار, یعنی فلوئنگ ریورز ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پیراڈائز کیا ہوگا, جنت کیا ہوگا. دل بھی صاف ہوں گے, دل بھی پاکیزہ ہوں گے, اور باہر بھی پرفیکٹ پیس ہوگا, دریا چل رہے ہوں گے. اور پیپل آف پیراڈائز کیا کہہ رہے ہوں گے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا, الحمدللہ وہ کہیں گے. وہ ایکسپریس کر رہے ہوں گے اپنے گریٹیچیوڈ کو, اپنے شکر کو اللہ کے لیے کہ آپ نے ہدانا, آپ نے ہمیں ہدایت دی. کس کے تھرو, اپنے میسنجرز کے تھرو. اگر یہ میسنجرز نہیں ہوتے تو ہدایت کیسے ملتی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے. وہ ریکگنائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے, وہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ گائیڈنس صرف اللہ ہی کے کرم سے, اللہ ہی کے فضل سے ہو سکتی ہے. اور وہ ایڈمٹ کریں گے کہ وہ کبھی بھی گائیڈڈ نہ ہوتے اگر اللہ نے ان کو گائیڈ نہ کیا ہوتا. اس دنیا میں بھی ہم اس وقت تک گائیڈنس نہیں اچیو کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ ہماری مدد نہ کرے. ہم ٹرائی کرتے ہیں, وی ٹرائی آور بیسٹ, ہم بہت کمیٹڈ بھی ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے, یا اللہ ہمیں ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. لیکن اللہ کی مدد کے بغیر we cannot achieve the guidance. اگر اللہ ہمیں گائیڈ نہیں کرے گا تو ہم تو ساری عمر مس گائیڈڈ ہی رہ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوا الجنہ, دس از دا جنہ, یہ جو تم کو پرومس کیا گیا تھا, اورثتموہا, جو کہ تم نے انہیرٹ کیا ہے. اور کیوں انہیرٹ کیا, بیکاز آف واٹ یو یوز ٹو ڈو, جو آپ دنیا میں کرتے تھے, یعنی رائچس ایکشن, ایمان بھی لائے اور رائچس ایکشنز بھی کیے. تو جنت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ایمان لانا ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے. لیکن جنت ہم انٹر کس وقت ہوں گے, جب تک اللہ ہمیں گرانٹ نہیں کرے گا. سو وی ٹرائی آر بیسٹ. ہم بہت دعا بھی کریں گے, ہم ٹرائی آر بیسٹ بھی کریں گے,
ہم اب اللہ تعالیٰ کے ہمارے ڈیڈز کو ایکسیپٹ کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری شارٹ کمنگز کو درگزر کر دے، ہمیں دوزخ سے بچا لے اور ہمیں جنت الفردوس میں دے۔ یہ سب ہماری دعائیں ہیں ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی اور کل مسلمین مسلمات کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے جس میں صحیح مسلم میں ہے کہ no one of you will be admitted into جنہ by virtue of his action۔ اپنے اعمال کی بیسس پہ کوئی بھی جنت میں انٹر نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ تو پھر صحابیوں نے پوچھا کہ not even you messenger of اللہ، کیا آپ بھی نہیں انٹر کر سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا not even me unless Allah bestows his mercy and grace upon me۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہوگا تو پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، معصوم، سن لیس، پاک، اور اللہ تعالیٰ کے beloved۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ میں 10 لوگوں کو تم عشرہ مبشرہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہوئی ہے جنت کی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں not even me unless Allah grants his mercy and grace upon me۔ پھر آیا نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ انفارم کرتے ہیں کہ کانورسیشن کیا چل رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا، جنت میں اللہ نے ان کو کہہ دیا چلے جاؤ، یہ ہے، دل بھی صاف ہو گئے، جگہ بھی خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے صرف ہماری اطلاع کے لیے، ہم سیکھیں اس سے کچھ۔ دا conversations، جو ڈائلاگس چل رہے ہوں گے، جو بیچ میں چل رہی ہوں گی باتیں between the people of جنہ and the people of جہنم۔ امیجن کرے سین کو کہ جنت والے آرام سے کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پہ، فار ایور کے لیے ان کے لیے بلس ہے، اور جہنم والے جو ہیں وہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب ہماری سزا جو ہے وہ کیا، ہم جلیں گے، بھسم ہو جائیں گے اس آگ میں۔ تب پیپل آف جنہ پکار کے ان سے کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کے وعدے کو، اللہ کے پرومس کو، اللہ کی جو ریوارڈ تھی اس کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے فلفل ہو گئی، ہم نے اس کو we found it true۔ پھر وہ پوچھیں گے did you find it true what their Rabb had promised them۔ ابھی آپ نے زرینہ فون کری، میرے خیال ہے وہ لاگ ان نہیں کر پا رہی ہوگی، کوئی ذرا پلیز اس کو بول دیں، میں بیچ میں نہیں روکنا چاہ رہی ہوں۔ زرینہ کوٹھا والوں کو پلیز آپ بولتے ہیں، کون بولے گا؟ جینو آپ ذرا بولتے ہیں اس کو۔ تو they will ask the people of the hellfire کہ آپ کو وہ سب سچ ملا جو کہ آپ کے رب نے آپ کو پرومس کیا تھا، اور inhabitants of the hellfire کیا ہے، کس طرح ایڈمٹ کریں گے؟ نعم، ایک لفظ کہیں گے صرف، نعم، ایڈمٹ کریں گے۔ اور کہا اسکالرز کہتے ہیں they will reluctantly admit کہ انہوں نے بھی اللہ کے وارننگ کو جو دیا تھا اللہ نے اس کو حق پایا، سچا پایا۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے بتایا یس، نعم۔ آپ سے کوئی پوچھا ہے تو آپ اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ نا، اٹس لائک اے ڈیفیٹڈ یس، جی ہاں ہم نے بھی یہ پایا۔ یہ ڈائلاگ جو ہے یہ آپس میں ہو رہا ہے، بیچ میں آراف ہے، ایک طرف جنت ایک طرف۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ بات کر رہے تھے، یہ ہمیں نہیں معلوم، باتیں چل رہی ہیں، دوزخ ایک طرف ہے، جنت ایک طرف ہے، بیچ میں آراف ہے، کیسے آواز جا رہی ہے؟ جا رہی ہے، کوئی اللہ کا طریقہ ہے، جا رہا ہوگا، آواز جا رہی ہوگی۔ تو وہ جو بیچ میں ڈیوائیڈ ہے وہاں پر اچانک کیا ہوگا کہ وہاں پر ایک مؤذن اذان دے گا، اذان نہیں دے گا، اناؤنس کرے گا، سوری اذان نہیں، ایک کالر آئے گا اور وہ اناؤنس کرے گا، اور وہ اناؤنس کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پہ، ظالمین پہ، جن لوگوں نے ظلم کیا۔ یہ وہ آئیں گے بیچ میں اور آ کے وہ اذان کرے گا کہ جن لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے اللہ کی آیات کو، جو ڈس بلیورز ہیں، جنہوں نے ایمان کو ریجیکٹ کیا اور وہ سن میں ملوث تھے، وہ گناہ میں ملوث تھے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الظالم۔ آیا نمبر 45 میں پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ ظالم کون ہیں جو اس وقت دوزخ میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو پریونٹ کرتے تھے، ہنڈر کرتے تھے اللہ کے راستے سے، صد یا سدو، یہ ان کو روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور پھر وہ اس کے اندر کروکیڈنس اور ڈیویشن تلاش کرتے تھے، اور جو آخرت میں بلیو نہیں کرتے تھے۔ یہ 3 قسم کے لوگ اللہ یہاں بتا رہے ہیں، جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے، جو اللہ کے دین میں کروکیڈنس ڈھونڈتے تھے، اور جو ڈس بلیو کرتے تھے آخرت کے۔ اور یہی یہ ریزن ہے کہ ڈس بلیورز کو اللہ تعالیٰ لعنت کریں گے۔ دے ناٹ اونلی ڈس بلیو، انہوں نے دوسروں کو بھی مس لیڈ کرنے کی کوشش کی، راستہ بھی روکا ان کے، انہوں نے ٹروتھ کو ڈسٹورٹ بھی کرنے کی کوشش کی، صرف ڈس بلیور نہیں تھے، بیکاز آف their disbelief in the hereafter بھی they were irresponsible۔ انہوں نے جب وہ آخرت میں بلیو ہی نہیں کر رہے تھے تو وہ کیا اپنی رسپانسبلٹی لیتے؟
وہ نیگلیجنٹ تھے، وہ کیئرلیس تھے، اور وہ ڈرتے ہی نہیں تھے اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے کہ آخرہ میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ آیا نمبر 46، اللہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں کہ پھر ایک بیریئر آئے گا بیچ میں، ایک حجاب ہوگا بیچ میں، ایک پارٹیشن ہو جائے گی بیچ میں، اور وہ سیپریٹ کر دے گا the people of paradise کو people of hell fire سے۔ مطلب پہلے کیا تھا کہ دور سے نظر آ رہا ہوگا، کہیں سے کیسے نظر آ رہا ہوگا مجھے نہیں پتا، کیسے بول رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا، وہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن بیچ میں ایک حجاب آ جائے گا، پارٹیشن، بھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور الاعراف کی یہاں پر ذکر آتا ہے، ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آیا نمبر 46 میں الاعراف کا ذکر آئے گا کہ refers to an elevated place between the two، جہاں کچھ لوگ اسٹیشن ہوں گے، کچھ مطلب کتنے ہزاروں لاکھوں سینکڑوں ہوں گے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن بہت سارے ہوں گے، شاید ہمیں کچھ نمبر نہیں پتا، لیکن they will be people over there on top of the Araf، on top of that elevation، اس اونچائی کے اوپر۔ اس میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ جو لوگ اس ہائٹس کے اوپر ہوں گے which will separate hell and heaven، جس کے گڈ ڈیڈز اتنے ہوں گے اور بیڈ ڈیڈز اتنے ہوں گے کہ وہ ایکول ان میجر ہوں گے، ایکول ان ویٹ ہوں گے۔ یہ اسکالرس نے کہا ہے کہ گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز آر ایکول ان ویٹ اینڈ میجر، اسی لیے ان کے گڈ ڈیڈز انف نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، ان کو گارنٹی ہو کہ وہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ہے، اس کو مت بھولو، مت چھوڑو۔ Every time you do something, just say بسم اللہ۔ جب آپ بسم اللہ کہیں گے ایک نیکی لکھ دی جائے گی آپ کے لیے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں بسم اللہ، جب آپ کھاتے ہیں بسم اللہ، جب آپ پیتے ہیں بسم اللہ، جب آپ کپڑے پہنتے ہیں بسم اللہ، چھوٹی سی نیکی ہے، اور کتنے اذکار ہیں، کوئی بھی نیکی مت چھوڑو۔ جوتے پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، رائٹ سلیو پہلے ڈالو، لیفٹ سلیو بعد میں ڈالو، رائٹ فٹ پہلے ڈالو، لیفٹ، مطلب there are tons and tons of things you can do۔ مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی، اس کو مت چھوڑنا۔ آخرت میں ایسا نہ ہم آراف پہ کھڑے ہوں، دوزخ میں سے تو اللہ بچا لے، آراف پہ کھڑے ہوں، ہم کہیں یا اللہ ہمارے گڈ ڈیڈز اتنے زیادہ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اور اتنے بھی سنس نہیں ہے کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں، ہم بیچ میں ہیں۔ دے کین ویو بوتھ سائڈس، جو آراف پہ کھڑے ہوئے وہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ ان کی ورڈکٹ ابھی تک پاس نہیں ہوئی ہے۔ دے آر ریمیننگ بٹوین ہوپ اینڈ فیئر، اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، طمع کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہوپ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوگا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ انڈیویجولز ہیں جو کہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ جنت میں ہے، اور ان کو سب سے پہلے جنت والوں کو وہ کال آؤٹ کر کے کہیں گے السلام علیکم، جنت والوں کو کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ابھی ہوپ کر رہے ہیں کہ ہم انٹر ہوں گے جنت میں۔ اس کے بعد آیا 47 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہ آراف کے بندے جو ہیں، جب پیپل آن آراف، ان کی آئیز جب ٹرن ہوں گی ٹوورڈز دی دوزخ کے لوگوں کی طرف، تو وہ جب دوزخ کا عذاب دیکھیں گے، the torment of the hellfire جب وہ دیکھیں گے تو وہ ڈر جائیں گے۔ جب وہ ڈریں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں، ایسا نہ ہو ہمیں ہمارا انجام دوزخ میں۔ ہوپ تو کر رہے ہیں وہ جنت کا، لیکن فیئر بھی ہے کہ کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ تو دے ول بی بٹوین ہوپ اینڈ فیئر۔ ہمیں اس دنیا میں بھی ہوپ اینڈ فیئر میں ہی رہنا چاہیے۔ ہوپ ہی ہوپ کہ بھئی ہم تو جنت ہی جا رہے ہیں، اٹس رانگ۔ فیئر اینڈ فیئر کہ ہم تو بس دوزخ، اب ہم کیا، ہمارا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا، نہیں۔ یو ہیو ٹو اسٹل ریمین بٹوین ہوپ اینڈ فیئر۔ وہ پھر اللہ سے کہیں گے اللہ پلیز ڈو ناٹ پلیس اس امنگ دا ظالمین، رانگ ڈوئنگ پیپل کے ساتھ ہمیں مت ڈال دینا۔ وہ اس وقت اللہ سے دعا کریں گے، یعنی اس وقت وہ ریئلائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جسٹس ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا فیئر ہے کہ ابھی تک اس نے ہمیں جنت میں نہیں ڈالا ہے، دوزخ میں بھی نہیں ڈالا ہے، ابھی تک ہمیں چانس ہے۔ اور وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہوں گے، کس چیز کے لیے؟ اللہ کی مرسی کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے ڈیسپریٹ ہوں گے۔ آیا نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو پیپل آف آراف جو ہیں وہ ان دوزخ والوں کو ان کی ڈسٹنگوشنگ مارکس سے پہچان کے ان کو ریبیوک کریں گے، ان کو سنائیں گے، ان کو کہیں گے کہ تمہارا اتنا گریٹ نمبر جو تھا اور تمہاری جو ایروگنس تھی وہ کچھ بھی تمہیں کام نہیں آئی نا، ما غنا، تمہیں کوئی چیز کام نہیں آئی، تمہیں کسی چیز نے بینیفٹ ہی نہیں کیا۔ تم اتنے آرمی کے آرمی تم لوگ، کیونکہ آپ دیکھ لیں مسلمان کم ہیں اور ڈس بلیور زیادہ ہیں پوری دنیا میں، اور کیا کیا وہ لوگ کر رہے ہیں، فلسطین کی کیا حالت ہے، غزہ کی کیا حالت ہے، اتنا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ جو ایروگنس ہے، جو ان کا جو یہ جو ایول کر رہے ہیں، جو رانگ ڈوئنگ کر رہے ہیں،
تو وہ کیا ہے، وہ زیادہ تر وہ لیڈرز ہی ہیں نا. اسکالرس کہتے ہیں، سم اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ وہ جو لیڈرز جو ہوں گے، ان کو جو ایروگنٹ لوگوں کے اور ڈس بلیف کے جو لیڈرز ہوں گے، ان کو یہ لوگ ریمائنڈ کرائیں گے، یہ جو اعراف والے ہوں گے، کہ آپ لوگوں نے تو پاور بھی جمع کیا، آپ لوگوں نے ویلتھ بھی جمع کیا، آپ لوگوں نے لوگوں کو بھی جمع کیا، آپ کی پرائڈ بھی تھی، آپ کی ایروگنس بھی تھی، لیکن آپ کو کوئی چیز بچا نہیں سکی فرام دا پنشمنٹ آف. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ہوا بھی نہیں اب، یہ ہوئے گا وہاں، جب ہوگا، جب ہم وہاں جائیں گے تو. لیکن اللہ ہمیں اسی لیے بتا رہے ہیں نا کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ گڈ نیوز بھی ہے اور وارننگ بھی ہے، بشیرہ و نذیرہ، دونوں چیزیں. آیا نمبر 49 میں کیا چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ پیپل آف آراف جو ہیں وہ ریمائنڈ کریں گے ان لوگوں کو کہ کس طرح آپ لک ڈاؤن کرتے تھے ویک بلیورز کو دنیا میں. آپ اکیوز کرتے تھے کہ یہ غلط راستے پہ ہیں، آپ سویر کرتے، اقسم آپ قسم کھاتے تھے کہ یہ ویک بلیورز ہیں، ان کو اللہ کی مرسی کبھی بھی نہیں ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا انٹر پیراڈائز، انٹر پیراڈائز، ادخلوا الجنہ. اور اس سے پروف ہوگا کہ جو ٹرو آنر جو ہے، جو ٹرو عزت جو ہے، وہ ایمان اور عمل میں ہے، ورلڈلی سٹیٹس میں نہیں ہے. ورلڈ دنیا میں آپ کتنا بھی اونچے چلے جاؤ، پریزیڈنٹ بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن اس دنیا کے سٹیٹس آخری میں کام نہیں آئے گا. تو ان کو ایشورنس پہ دی جائے گی. ساتھ ساتھ اللہ کہتے کہ تمہارے لیے کوئی فیئر بھی نہیں ہے، لا خوف، آپ کے لیے کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور نہ آپ کو وہاں پر کوئی گریو ہے، نہ آپ وہاں پر گریو کریں گے، نہ آپ وہاں پر اداس ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے وہاں پر جنت میں. اچھا ہی اچھا ہے سب. پھر آیا 50 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو دوزخ کے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے. یہ جو سب سے خوفناک ہے کہ they will be in despair, they will be suffering. اور وہ بیگ کریں گے. کس سے بیگ کریں گے؟ پیپل آف پیراڈائز سے، کہ مجھے ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا کچھ دے دو، کوئی سسٹیننس دے دو جو ہماری سفرنگ کو ریلیف کرے، پلیز ہمیں خدا را ہمیں کچھ دے دیجئے. بیگ کریں گے. لیکن جنت والے لوگ کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ نے حرام کر دیا یہ دونوں بلیسنگز ڈس بلیورز کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پنشمنٹ جو ہے وہ ایبسولوٹ ہوگی اور irreversible ہے. دوزخ میں آپ چلے گئے، ڈس بلیورز تھے، آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. ہمیں کنٹراسٹ پتہ چلتا ہے، الٹیمیٹ فیٹ پتہ چلتا ہے کہ رائچس کا کیا ہوگا اور وکٹ کا کیا ہوگا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیوائن جسٹس کیسا ہوگا، ریوارڈ بھی ہے، پنشمنٹ بھی ہے. ہمیں ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امپورٹنس کس چیز کے، ایمان اور عمل کی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈس بلیورز ریگریٹ کریں گے، اور بہت بری طریقے سے امینس ریگریٹ ہوگی، اور وہ پلی کریں گے، بیگ کریں گے، بٹ ان وین ہوگا. اور بلیورز کے پاس کیا ہوگا؟ ایٹرنل پیس ہوگا. ایون جو انسرٹن تھے، جو پیپل آف آراب ول الٹیمیٹلی فائنڈ سیلویشن، وہ پھر جنت میں چلے جائیں گے. پھر اللہ 51 میں، چونکہ میں نے کہا نا 51 بھی اس سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں یہ کون سے لوگ تھے جو ڈس بلیورز تھے. یہ کون سے لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لائٹلی لیا تھا اس دنیا میں، جنہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا تھا، اس کو انٹرٹینمنٹ لیا تھا، امیوزمنٹ لیا تھا، ایک کمٹمنٹ نہیں لی تھی. ہمیں اپنے دین کو ایز اے کمٹمنٹ لینا ہے. اللہ کے احکام ہے، اس پر ہم نے کوشش کرنا ہے عمل کرنے کی پوری طرح سے. لیکن جو لوگ ریلیجس ٹیچنگز کو یا ٹریڈیشنز کو جوک سمجھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، اور وہ ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ڈیسیوڈ ہیں، وہ ڈیلیوڈڈ ہیں. کس چیز سے؟ اس ٹیمپرری پلیجرز، دنیا کی جو ٹیمپرری پلیجرز ہیں، ورلڈلی لائف، حیات دنیا کی، اس سے اس نے بلائنڈ کر رکھا ہے ان کو ٹرو پرپس آف آور لائف. ہمارا جو ٹرو پرپس ہے اس دنیا کا، ہمیں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ کو اوبے کرو، اللہ کو ورشپ کرو، اللہ کی باتیں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو، کمانڈز کرو، اور جو پروہیبیشنز ہیں اس سے دور رہو. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ they ignored the reality of the hereafter. اور اس کو پریپیئر کرنے کے بدلے آخرت کے لیے وہ انڈلج ہو گئے کس چیز میں؟ مٹیریلزم، ویلتھ جمع کرنے میں، سٹیٹس کرنے میں، ہر چیز میں. انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی؟ کہ they forgot the meeting of the day of judgment. اور انہوں نے اللہ کی آیات کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے بھلا دیا. ایز اے ریزلٹ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا تو نہیں سکتا، ابینڈن کر دے گا. ان دا سیم وے ایز دے، یا اگنور کر دے گا، ابینڈن کر دے گا ایز دے ریگارڈڈ ہز گائیڈنس اینڈ ہز وارننگس. تو آپ کو یہ جب ہم نسا ینسا کا سنتے ہیں تو ہمیں ایسے نسیا ینسا تو ہمیں لگتا ہے کہ بھولنے کا ہے اس کا مطلب. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہیومن سینس میں فارگیٹ کر دے گا. اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ان کو مرسی نہیں دے گا. He will leave them without mercy and without his support. انہوں نے اللہ کی سائنس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے اس سے کوئی ہیڈ نہیں لیا،
انہوں نے گائیڈنس نہیں لیا, انہوں نے میسنجرز کو ریجیکٹ کیا. اس سب چیز کی وجہ سے, ان کے نیگلیکٹ کی وجہ سے, ان کے ریجیکشن کی وجہ سے وہ ٹروتھ سے دور ہوتے گئے, اور کیا ہوا اینڈ میں؟ their ultimate loss. یہ اس کی تفسیر تھی 42 سے 51 کی. اب اینڈ میں آ کے, چونکہ میں نے ہر آیت کے ساتھ نہیں بتایا what do we learn, اب میں بتاتی ہوں what do we learn from these آیات. We learn that ایمان alone is not enough to take us to Jannah. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال بہت ضروری ہے, they are both important. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ we must strive to increase our level of ایمان and we must strive to perform righteous deeds, دونوں. اور ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جسٹس جو ہے وہ فیئر ہے اور پرفیکٹ ہے, ایبسولوٹ ہے. ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سول پہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا ہے. ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے ہیٹریڈ کو, بغض کو, کینہ کو ریموو کر دے گا جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. جو کچھ بھی گرجز ہیں, جو بھی ریزنٹمنٹ ہے, وہ اس کو اریز کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جنت میں پرفیکٹ پیس ہوگی, یونٹی ہوگی امنگ دا بلیورز. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ گائیڈنس کہاں سے آتی ہے, اٹس اے بلیسنگ فرام اللہ. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پیپل آف پیراڈائز جو ہیں وہ ایکنالج کریں گے کہ ہم کبھی بھی گائیڈڈ نہیں ہوتے اگر اللہ کی ہیلپ نہ ہوتی. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمبل رہنا ہے, ہیوملٹی سکھاتی ہے ہم کو, ہمیں گریٹیچیوڈ سکھاتی ہے, ہم نے شکر گزار ہو کے رہنا ہے جو کچھ اللہ نے ہمیں دی ہے, گائیڈنس. ہم مسلمان ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم گائیڈڈ ہیں. ہم ریالٹی کو دیکھ رہے ہیں, ہم سیکھتے ہیں کہ ریالٹی کیا, ریوارڈ کی اور پنشمنٹ کی, اتنا کلیئرلی ایکسپریس کیا اللہ تعالیٰ نے. ہم نے جو کانورسیشنز دیکھیں بٹوین دا پیپل آف ہیل فائر اینڈ پیراڈائز, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ دیز آر, اللہ کے پرومسز آر ٹرو. اور ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈینائی کیا ہیئر آفٹر کو, وہ ریگریٹ کریں گے جب وہ پنشمنٹ کو دیکھیں گے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب دوسروں کو, جب کوئی کسی کو مس لیڈ کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو کے راستے سے پریونٹ کرتا ہے اور ان کے اندر ٹیڑھ دکھاتا ہے, اس کے اندر وجہ, اس کے اندر کیا میں نے بتایا تھا, ٹیڑھ دکھاتا ہے, کروکڈنس دکھاتا ہے, تو اس کے بھی سیویئر کانسیکوینسز ہوں گے. ہمیں حجاب کے بارے میں پتہ چل رہا ہے بٹوین دا ہیون اینڈ دا ہیل فائر. ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہیون اور ہیل فائر میں جانے سے پہلے جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فائنل ججمنٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہوں گے. وہ جنت میں جانے کے لیے ہوپ فل ہوں گے اور جہنم میں جانے سے ڈر رہے ہوں گے, ہوپ اینڈ فیئر. یہ ری انفورس کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسٹس کو بڑی کیئرفلی ہر انڈیویجول کے لیے, یہ نہیں کہ چلو یہ پورا ایک ریوڑ ہے جنت میں چلا گیا, پورا ایک ریوڑ ہے یہ وہاں چلا گیا دوزخ. ایک ایک انسان کا انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ٹرو آنر کس میں ہے, not wealth, not in status, but it lies in ایمان. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیپل آف ہیل فائر جو ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہیلپ لیس ہوں گے, ڈیسپریٹ ہوں گے. جب ججمنٹ پاس ہو جائے گی there will be no second chance. پیپل آف پیراڈائز جو ہوں گے وہ شکر ادا کریں گے, ایکنالج کریں گے اللہ کی مرضی کو, اور پیپل آف ہیل فائر جو وہ ریگریٹ کریں گے اپنے ایروگنس کو, اپنے ڈس بلیف کو. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی گائیڈنس کو اپریشیٹ کرو while we still have time. ابھی میں زندہ ہوں, میں ابھی بھی توبہ کر سکتی ہوں, میں اللہ سے ہدایت مانگ سکتی ہوں. کل میں زندہ ہوں گی یا نہیں, آج اس کلاس کے بعد میں زندہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی, مجھے نہیں پتا. کلاس کے دوران اللہ نے میری جان لے لی تو I don't know, nobody knows. We have to take, we learn that we have to take our religion seriously. ایمان کوئی جوک نہیں ہے, کوئی گیم نہیں ہے کہ ہم ایمان کہیں ہم مسلمان ہیں, ہم جنت جائیں گے, لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا and then سب کچھ بھول جاؤ. It should be the foundation of our lives. ہمیں اس کے پریکٹس کرنا ہے سنسیریٹی سے اور کمٹمنٹ سے. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ٹیمپرری ہے, ہم اس میں ڈیسیو نہ ہو جائیں, اوورلی اٹیچ نہ ہو جائے. اللہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو, اللہ نے نہیں کہا کہ آپ جا کے رہبانیت اختیار کر لو, آپ جا کے جنگل میں بیٹھ جاؤ, صحرا میں بیٹھ جاؤ, غاروں میں بیٹھ جاؤ. پچھلی دفعہ ہم نے یہ سب پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہ سب کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں انجوائے کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا, انجوائے, کھانا پینا انجوائے کرو, پہننا اوڑھنا انجوائے کرو ود ان دا لمٹس. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا سب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ مٹیریل پریشرز جو ہیں وہ ہم کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں فرام آور ریئل پرپز ان لائف. ریئل پرپز ان لائف کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے تھا کہ اللہ کی ورشپ کریں, اس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں. We should stay committed to our faith. اور ہمیں ڈسٹریکشنز اس دنیا کے جو ہیں وہ ہمیں ہماری الٹیمیٹ گول سے گھسیٹ کے نہ لے جائے, ہماری سکسیس ان دا ہیئر آفٹر سے نہ نکال لے.
ہمیں ہمیشہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا سوچنا ہے، ڈے آف ججمنٹ کا. جس طرح ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ ہماری کلاس سے پہلے جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر انڈیویجول اکاؤنٹیبل ہے. میرا حساب مجھے دینا ہے، آپ کا حساب آپ کو دینا ہے. اور اگر ہم اللہ کی میٹنگز کو فورگیٹ کر لیں گے تو وہ بھی ہمیں فورگیٹ کر دے گا، وہ ہمیں ابینڈن کر دے گا. ہم ٹروتھ کو اگنور نہیں کر سکتے اس دنیا میں. ہمیں اللہ کی مرسی کی ضرورت ہے ان دا ہیئر آفٹر. ہم اللہ کی مرسی سے اپنے آپ کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے. جو نوئنگلی ریجیکٹ کرتے ہیں اللہ کی سائنس کو اور اللہ کے کمانڈس کو نہیں اوبے کرتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں ہیئر آفٹر میں. تو آپ نے دیکھا کہ آج کے سبق میں کوئی مشکل بات نہیں تھی. It was something that we must take heed from. ہمیں اس سے اپنے آپ کو سکھانا ہے، سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے. کیونکہ قرآن پڑھنے کی نہیں ہوتی. قرآن کا مطلب ہے آپ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ ریفلیکٹ کرو اور اپنے آپ کو قرآن ان ایکشن کر لو. جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز قرآن ان ایکشن. اچھا، آپ کو یہ کہنا تھا کہ ابھی میری ایک جو آپ لوگوں کو پتا تھا کہ میری ایک ٹاک ہونے والی تھی سنڈے کو مسجد گارڈن گروو کی مسجد میں. مسز مزمل صدیقی نے بلایا تھا وہاں پر. سو سویٹ آف ہر، نائس آف ہر کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے بلایا. اور جو لوگ جو ہیلنگ ہارٹس کے نام سے یہ پروگرام ہے کہ جو لوگ کسی ٹراما سے گزر چکے ہیں، جو بہت تکلیف میں ڈیفیکلٹی میں ہیں، دنیا میں تو ٹرائلز آتے ہی ہیں who have been afflicted by trials، بہت عجیب عجیب ٹرائلز ہوتے ہیں، بس اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو اس کے لیے بلایا تھا کہ میں ایک ٹاک کروں. تو آئی گیو اے ٹاک اوور دیئر، لیکن وہ ریکارڈ نہیں کیا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کو ایک علیحدہ سے ایک کلاس لے لوں گی. اگر آپ چاہیں گے تو ایک کلاس آپ لوگ کی لے لوں گی. ایگزیکٹلی وہ جو وہاں بولا تھا نوٹس تو میرے پاس ہے. آئی کین ڈو دیٹ. وی کین ڈو اٹ جسٹ وین رمضان اسٹارٹس، لائک یا رمضان اسٹارٹ ہونے سے ایک دن پہلے کر لیں گے یا جو بھی. دوسری بات یہ کہنی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے پوچھ رہے ہیں، یہاں بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ دورہ قرآن کریں گی کہ نہیں. دورہ قرآن آپ کو پتہ ہے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا، یہ کلاس سٹارٹ کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ دورہ قرآن ٹھیک ہے، جو لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں اچھی بات ہے، وہ اٹینڈ کریں، بیکاز ایک مہینے میں ان کو پورے قرآن کا ایک گلمپس مل جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کر چکی ہوں، اور مجھے جب میں نے اردو میں بھی کیا اور میں نے پشتو میں بھی کیا، اور جب بھی میں نے کیا تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہے قرآن کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، ان کو ایک دفعہ دورہ قرآن ضرور کر لینا چاہیے. سو دے نو واٹس ان دا قرآن. لیکن دورہ قرآن میں آپ ایک ایک ورڈ کو ایک ایک اس کو ایکسپلین نہیں کر سکیں گے. یو جسٹ گو تھرو اٹ. تو جو لوگ کرنا چاہیں وہ کریں. ان لوگوں نے ابھی جیسے انی نے بھی یہ بتایا، روبینہ نے، کہ وہ آج دورہ قرآن اٹینڈ کرے گی. اور اب بہت سارے ہمارے فرینڈس ہیں یہاں ساتھ ہیں جو ہماری سسٹرز ہیں، وہ بھی شاید کریں گی. لیکن انہوں نے کہا خیر ہے، ہم آپ کی ریکارڈنگ بعد میں سنیں گے، بیکاز دے وانٹ دا تفسیر ایز ویل. دورہ قرآن میں اتنی تفسیر نہیں ہوتی ہے. تو مجھ سے جو لوگ پوچھ رہے ہیں میں ان کو یہ جواب دے رہی ہوں کہ میں دورہ قرآن 2 دفعہ کر چکی تھی، اور مجھ سے اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ it is better to learn the Quran, to reflect on the Quran, to try to، چاہے آپ سنگل آیا پڑھیں، چاہے آپ آدھا رکوع پڑھیں، چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں، چاہے آپ ایک جز پڑھیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تھوڑا زیادہ، لیکن آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں، اس پر عمل کرنے بجائے اس کے کہ آپ سن لیں ہر رمضان میں اور پھر اس کے بعد. اور میں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے کان میں ڈال کے اور وہ سن لے، کسی اسکالر کو سن لیں جو کہ ریکارڈڈ ہیں، وہ بھی سن سکتے ہیں آپ لوگ. مطلب مجھ سے اگر آئیڈیاز ہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہر اپنے سپیڈ پہ اگر آپ جانا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دیر آر قرآن ایکسپلورر ہے اور بہت ساری ایپس آ گئے ہیں جس میں آپ کو ہر لینگویج میں آپ کو ٹرانسلیشن ملتی ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. لیکن مجھ سے نہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں دورہ قرآن کروں گی. تیسری چیز جو مجھے آپ سے بات کرنی تھی وہ یہ تھا کہ کچھ پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں جس میں فنڈ ریزنگ کے، جو کہ جینوئن پروجیکٹس ہیں. کچھ سسٹرز نے مجھے بھیجے ہیں اور وہ میرے پاس 3 یا 4 پروجیکٹ ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ لوگوں کو انڈیویجولی جو بھی انٹرسٹ ہوگا تو میں ان کو، آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیں، میں آپ کو وہ پروجیکٹ بھیج دیتی ہوں. رمضان آ رہا ہے، بہترین موقع ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے سکیں، جس کو آپ خیرات دے سکیں. مجھے پتہ ہے ہر ایک کے اپنے اپنے ایک لسٹ ہوتی ہے، ہماری بھی ایک اپنی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ اس کو زکوٰۃ دینا، اس کو خیرات دینا، یہ کرنا. ایوری ایئر وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا بھی ایکسٹرا نکال سکیں یا کسی اور کو دینے میں سے تھوڑا سا نکال کے اس میں ڈال دیں، اگر آپ تھوڑا بھی ڈال دیں، 20 25 30 $100 ڈال دیں، تو کم از کم ہر جگہ آپ کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی. I think I have like 4 projects. If you want, I can share it on the group. If you want, you can text me and I can send it to you individually. تو باقی مجھے اور کچھ یاد نہیں آ رہا ہے. ابھی رمضان کے بارے میں بھی ہم سوچیں گے کہ رمضان میں جس طرح پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے کہا تھا خیر 2 ویکس تو کلاسز کر لینا. لاسٹ ویک تو امپاسبل ہو جاتا ہے نا، جب راتوں کو تہجد بھی اٹینڈ کرو، قیام اللیل بھی اٹینڈ کرو، سب کچھ کرو، پھر اس کے بعد جب آپ
पूरी रात जब जागते हैं तो फिर दिन के वक्त आप फंक्शन नहीं कर पाते, तो इसलिए लास्ट 10 डेज तो नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों का दिल है तो हम 2 क्लासेस कर लें या डिफरेंट टॉपिक्स पे कर लें। अगर किसी को रमज़ान का तो मैंने पहले किया हुआ है, रमदान फिक ऑफ फास्टिंग, किसी को वो क्वेश्चंस हैं तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लें। जो भी आप लोग मुझे अपने प्राइवेटली या इन द ग्रुप आप मुझे अपने आइडियाज़ दें, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। देखें अमीना, वी फिनिश्ड ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 12 बजे हैं और आप लोग प्लीज अब क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, मैं अच्छा ठीक है। जी पूछ सकती हूँ मैं सिस्टर नसरीन? जी 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 बुशरा जी, मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि आई एम श्योर कि ये सारे हालात और वाक़यात जो अल्लाह हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब जजमेंट डे की बात के हैं। जी, और फिर सेकेंडली आराफ के जितने भी लोग हैं वो सब मोस्टली मुसलमान ही प्रोबेबली होंगे ना? हैज टू बी मुस्लिम, बिलीवर्स तो होंगे क्योंकि डिसबिलीवर्स तो बीच में नहीं रह सकते ना। राइट? बिल्कुल जोसेफ में बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। तो मुझे ये था ज़हन में कि मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है। निम्रा आप? I have one very nonsense question. निम्रा आपका सवाल है? जी जी जल्दी से बोले, जल्दी ताकि सबको मौका। जी मैंने आपसे बस ये पूछना था कि दोहराए कुरान रमजान में 2 तरीके से भी करवाए जा रहे हैं डिफरेंट इदारे से। एक में तरतील करवाई जाती है, अब दोहराए हदर है और इस तरह से और भी चीजें हैं। तो ज्यादा बेहतर कौन सा दोहरा कुरान करना है कि हम तफसीर की तरफ जाएं, उसका दोहरा करें, या फिर हम तरतील वो पढ़ें कि एक क्लास का माहौल बना हुआ है उसमें वो कुछ कुछ आयत पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो उसको क्या बेटर है पढ़ना? जो आप लोग के पाकिस्तान में जो आपके पास चल रहा है और जिससे आप आदी हैं और जिससे आपको कंफर्ट मिलता है आप वो करें। रमजान के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपने इतना पढ़ना या एक कुरान जरूरी खत्म करना है। और ये भी नहीं है कि आप ग्रामर ना पढ़ें, तरतील ना पढ़ें, तरतीब ना पढ़ें, आप ये सब सर्फ ना पढ़ें। ये सब चीजें जो है ये कहीं भी नहीं है। आप सीखें, आप कुरान को जितना अच्छी तरह सीख सकती हैं वो आप सीखें, जो आपको दिल को तसल्ली देती है वो करें। लेकिन आप करें जरूर, कुरान से ज्यादा वक्त जोड़ें, जिस अपने आप को जोड़ के रहे, कनेक्ट टू द कुरान। द थिंग इज कनेक्ट टू द कुरान, कनेक्ट टू अल्लाह, बस वो जरूरी है। तो जो आपको पसंद है आप वो करें, कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। जी और जी किसी एक साल पहले ही ये दोहरा कुरान का जो है, मैं आए से पहले दोहरा कुरान के बारे में मैं तो आशना ही नहीं थी, वर्ड टू वर्ड कुरान के बारे में जाना। अब ये 2 चीजें देख रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज थी कि तफसीर वाला दोहरा कुरान करें या फिर ये वाला वर्ड टू वर्ड, क्योंकि सारे इदारों से ये जारी हो रहा है कोर्सेज, कहीं से मैं कनेक्टेड भी हूँ। तो मैंने कहा आपसे पूछो, आपका इल्म मुझसे ज्यादा है कि बेटर क्या होगा बेटा कि जो तर्जुमा आपको सूट करे। देखें मैं आपको बताती हूँ कि मैं तफसीर कराती भी हूँ, मैं वर्ड फॉर वर्ड कराती भी हूँ, लेकिन मुझे जब मौका मिलता है, जैसे कि हम तरावी के लिए जा रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं या अगर वॉक कर रहे हैं, तो उसमें मैं किसी एक स्कॉलर का भी जो है वो, जो मुझे पता है कि मैं अपनी मर्जी, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे कोई 2 घंटे वाला दौरा कुरान मिलेगा तो मैं खुद अपनी वीकनेस ये कि 2 घंटे तक मैं नहीं कर पाती, मेरा वो अटेंशन खत्म हो जाता है। तो मुझे 1 घंटे के अंदर जो चीज़ खत्म हो जाती है वो मैं सुन सकती हूँ, 1 घंटे के अंदर बहुत कम होता है। जो आपको पसंद है आप वो करें। अगर आप मुझसे फिर आइंदा मुझे भेजें और आपके मुझे इस किस्म का पसंद है तो मैं आपको स्कॉलर्स के नाम भी, यहाँ भी स्कॉलर्स हैं, उर्दू में चाहते हैं, इंग्लिश में, यहाँ तो सब इंग्लिश के ही हैं, तो यहाँ से आपको उर्दू का शायद ही कोई मिले। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत है, अलहुदा का भी होता है और पता नहीं बहुत सारे होते हैं वहाँ। तो आप कोई भी सुन लें। डॉक्टर असरार अहमद का तो आप लोग शायद पढ़ भी रहे हैं तो आप वो कर लें। ये अज़िक्र वाली हैं इसीलिए मैं इनको कह रही हूँ। तो आप जो भी आपको पसंद हो। आरफा आपका कोई सवाल है? जी नसरीन, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे बुशरा ने पूछा था उससे रिलेटेड है कि ये जो आराफ वाले होंगे ये डे ऑफ जजमेंट पे ही इनका पता चलेगा या इंतकाल दुनिया से जाते ही उनको वहां पे रखा जाएगा? ये यार आप ऐसी चीजें पूछ रहे हो जो कि मुझे मालूम नहीं है। देखें अब दिमाग में आ गई है, क्या करें? दिमाग में मत मत रखें ना, आपको कोई फायदा हो आप मुझे ये बताएं। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा है अगर आपको पता चल जाए अभी से या पता चल जाए बाद में? कुछ पता है नहीं। आप अपने अमाल नामे को भारी करते जाएं। सामान अच्छा, लेकिन हमारे जहन में ये बात आई थी तो मैंने कहा पूछूं। जहन में Doesn't hurt to ask, yeah. Doesn't hurt you to ask, yeah. क्या हुआ था? It doesn't hurt to ask. ये पूछ लिया ना आपने, नहीं बोल नहीं, दिया. अच्छा किया। मैं Yeah, कहती हूँ नेवर हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन इफ इट exactly. I have a very Okay. nonsense question. This is why I am saying. I नॉनसेंस was very. Yes. क्वेश्चन भी पूछो, नॉनसेंस क्वेश्चन भी पूछो। अब कोई मैं पूछ रही हूँ, हम्म, और मैं पूछ रही हूँ अभी सेकंड, मुझे ये हो, क़यामत एक ही दफा आती है, तो हम्म, ये दोज़ख और जन्नत का जो हिसाब किताब वो क़यामत हुई है ना, जो लोग जन्नत में गए दोज़ख में गए हिसाब किताब हुआ,
तो मेरे that will be the day of resurrection. قیامت ہے کہ جب ہم سب مر جائیں گے. We will all be dead. ٹھیک ہے, finish. That is قیامت. And after the قیامت, that will be the day of جب ججمنٹ ہوگا تو یوم القیامہ پھر جو آئے گا نا, وہ اسی قیامت کے بعد جب ریسریکٹ ہوں گے تو that will be the day of standing. The day of standing. اسی لیے قیام کا مطلب ہے standing. ایک تو ہماری قیامت آئے گی, ہم سب کے سب مر گئے, ٹھیک ہے نا, یہ فرسٹ قیامت ہے. All of us dead. Second قیامت is the day of standing when all of us will be resurrected. ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے and we will stand in front of our Rabb. And there will be the question and answering, and there will be the place where we will be sent either to hell or to heaven. So now when we're talking about the hell people talking to heaven people, so what is that? وہی ہے نا, دیکھو نا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ وہ وہاں پر جب ہیل میں چلے جائیں گے لوگ, ابھی ہیل میں وہ ان کو ڈوم مل گیا, جنت میں چلے گئے ان کو مل گیا, اب وہ بیچ میں جو کچھ لوگ ہیں جن کا بھی حساب کتاب باقی ہے, بیکاز their good deeds and bad deeds are equal. So they have not been sent into paradise. جس کو دیکھو وزن ہوگا نا, اسکیل ہوگا. اب جس کا اللہ تعالیٰ کہ فمن ثقلت موازینہ, جس کا ثقلت جس کا بھاری ہوگا وزن, فہو فی عیشۃ راضیہ, تو وہ کس میں رہے گا, وہ ایسی لائف میں ہوگا جو پلیزڈ ہوگا, جو ہیوی ہوگا. اور پھر ومن خفت موازینہ, جس کی لائٹ ہوگی اسکیل میں, جس کے ڈیڈز, تو وہ کیا ہوگا, فأمہ ہاویہ, تو اس کی جگہ کیا ہوگا, ہاویہ, وہ دوزخ میں ہوگا. تو وہ دوزخ کیا چیز ہے, وہ نار حامیہ, وہ بلیزنگ فائر ہے. سو وی نو دیٹ ہمارا جو حساب کتاب ہوگا, اٹ ول بی بیسڈ آن اسکیلز. جو So right now this is Jannah, people talking to Jannat and all, but this is pre-Qiyamah? No, this will be after. No, whatever right now in Arafat جو آپ بولتے نہیں, جنت کے لوگ دوزخ کے لوگ کو یہ بولیں گے. That will be after we are resurrected. After we are resurrected, we will all die, then we دوبارہ سے resurrect ہوں گے. اس وقت سوال جواب ہوگا جب جنت اور دوزخ کا حساب کتاب. یہ prediction یہ ہوگا. اچھا, اوکے, یہ ہوگا. اگر یہاں پر جب لکھا ہوتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو he says it in the past tense. past tense میں قالو کہتے ہیں نا, اس سے ہم گھبرا جاتے ہیں. وہ قالو جب اللہ کے لیے ہوتے, there is no doubt about it, this is going to happen. اور ایک اور بات میں نے آپ لوگ نہیں, let me explain one more thing. ہمارے لیے we have a past, we have a present tense and we have a future tense. For Allah it is all like this. ایک میپ پہ آپ دیکھ رہے ہو, ایک میپ ہے آپ کے سامنے, اور اس میں آپ کہتے ہو کہ یہ کیلیفورنیا ہے اور یہ نیو یارک ہے, اور آپ اس میں دیکھ رہے ہو اور آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم گوئنگ فرام کیلیفورنیا ٹو نیو یارک, اینڈ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہنچو گے نہیں پہنچو گے, یو آر ٹیکنگ اے فلائٹ. بٹ فار اللہ نوز کہ بھائی ہم نے یہاں سے نکلا ہے, یہاں پہنچنا ہے, پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. فار ہم دیر از نتھنگ ایز اے فیوچر ٹینس, فار ہم دیر از نتھنگ ایز اے, ایوری تھنگ از لائک آن دا پیپر. ہاں, یہ no timeline. No timeline, exactly, that's the right word. For Allah, everything is like it's clear before him. So when he says anything, qalu, about the akhirah, it means that there is no doubt about it. This will be said, although the tense is past tense. Very well said. So یہ ہے. Got you, very well. اوکے, الحمدللہ. سعیدہ آپ جی السلام علیکم. میں صرف آپ سے گزارش کروں گی کہ جو لیکچر آپ نے گارڈن گروپ میں دیا تھا یہاں بھی دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اوکے, چلیں, وہ انگلش میں تھی تو میں یہاں پہ پھر اردو میں کر لوں. کر لیں, بہت مہربانی. کیونکہ ہمارا اردو کیا نا کلاس, تو اگر جی. اور رمضان میں بھی اگر آپ لوگ مجھے اپنے وہ دے دیں ویوز کہ اگر ہم 2 ہفتے میں دیکھتی ہوں میری تیاری کتنی ہوتی ہے, اور کمٹمنٹس. ایک بچوں کی کلاس بھی لے رہی ہوں, میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ, بچوں کا چونکہ رمضان سے پہلے ختم کرنا ہے, اٹ از دیئر فقہ آف پیوریفیکیشن اینڈ صلاح, تو ان کا وہ آج ابھی جیسے ابھی ٹیوزڈے کو میری ہوتی ہے وہ کلاس, تو ابھی ٹیوزڈے کو انشاءاللہ رمضان سے پہلے لاسٹ کلاس ہو جائے گی, تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی IIOC والے کہہ رہے ہیں کہ فاسٹنگ پہ کر دو, وہ ابھی میں ذرا ہیزیٹنٹ ہوں کہ فاسٹنگ پہ ابھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وہ نیو مسلمس کے لیے, تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ انشاءاللہ کیا کریں گے, بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. میں کہہ رہی ہوں نا, آئی ہیو اے فل پلیٹ. میں اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی کھانا کھاتے کھاتے, میں نے کہا آئی ہیو اے فل پلیٹ, کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنے پلیٹ پورا بھرا ہوا ہے. میں نے کہا میں اس پلیٹ کو کہتے ہیں آئی نو, لیکن وہ لوگ تو آپ اپنی کمفرٹ سے دیکھ لیں نا, جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کریں. ہم ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہیں. ابھی ہماری کلاسز تو ہیں نا, 2 اور کلاسز تو کم از کم, میں آپ سے کہوں گی اور وہ پروجیکٹ بھی آپ اس میں ڈال دینا گروپ میں, تو کہ جس میں مدد کرنی ہوئی تو وہ خود سے کر لے. اچھا, یہ کس نے بولا؟ آپ مانیں گے تو نہیں نا. نہیں, کس نے بولا کہ گروپ میں ڈال دے؟ نفیسہ نے. جی میں ہوں.
میں نے بولا اور میں ایگری کرتی ہوں. I was going to ask you that too, کہ آپ پلیز گروپ پہ ڈال دیں so anybody or everybody can pitch in whatever we can do انشاءاللہ. That's the best. میں نام نہیں لوں گی کہ کس نے بھیجا ہے, میں بس صرف آپ لوگوں کو پروجیکٹس بھیج دیتی ہوں. جی انشاءاللہ. میں نمرا میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا طہارت کے اوپر کچھ ایک کلاس رکھیں, اور طہارت کے ڈیورنگ دا رمضان طہارت کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ کچھ ایسا لیکچر رکھیں, اگر تفصیل سے نہ بھی ہو. جو پرانی ریکارڈنگ ہے نا آپ کو بھیج دوں گی نمرا, آپ سن لیجیے. What is طہارت? پیوریفیکیشن. Put it in the group please. It will be beneficial. سب کے لیے اچھا ہوگا. آپ اس کو ڈال دیجئے. ایک چیز میں شیئر کروں طہارت کے لیے. ڈالو. آپ نے تو شاید سنا ہوگا وہ طہارہ کا پرانا والا. سنا ہوگا, مجھے یاد نہیں ہے. I don't think so. نیا بھی میں سوچتی نیا بھی کر ڈالوں, بہت پرانا تھا طہارہ کا, لیکن میرا نیو مسلمس کا ایک ہے وہ میں ڈال. چلے میں ایسے کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ طہارہ کا ایک بہت چھوٹا بنا کے, کیونکہ ابھی میں آج طہارہ کا ہے نا میرا بچوں کا, میں اسی کو جو بچوں والا ہے اس کو تو وہاں ریکارڈ کوئی نہیں کر رہا ہوتا, وہ تو ہوم اسکول کی کلاسز ہیں, اسی کو میں آپ کے سامنے بھی کر دیتی ہوں بچوں. سسٹر نسرین, ابھی ہماری الرحمان نے طہارہ کا کورس شروع کیا ہے, وہ المدینہ کے جو اسکالر ہیں نا وہ دے رہے ہیں. اچھا. تو ہر ٹیوزڈے کے دن صبح 9 بجے ہوتا ہے, تو کوئی بھی مطلب اسٹوڈنٹ ضروری نہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. تو میں لنک بھیج دوں آپ کو. ہاں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, ریکارڈ ہو رہے ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں. بھیج دیجیے نا, وہ اسی میں ڈال دیجیے نا. میں ڈال دوں گروپ میں. نمرا آپ گروپ میں ڈال. نمرا یہ جب میں آپ کو بھیج دیتی ہوں آپ گروپ میں ڈال دیجیے گا. اس میں پرانی ریکارڈ. سوری آپ لوگ کی بات میں نے کاٹی. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ کچھ جو خواتین کے کچھ مسائل ایسے ہیں طہارت کے اکارڈنگ تو ان کو نہیں پتا ہوتا, اور ابھی اہل القرآن سے ایک چل رہا تھا کافی بینیفیشل تھا, تو ہم نے کہا یہاں آپ کریں گے نا تو وہ ڈیٹیل میں سب چیزیں بتائیں گے کہ ڈیورنگ رمضان بھی جو جتنے بھی ہے اس کی پیوریفیکیشن کے جو رولز وہ ہمارے لیے تازہ ہو جائیں گے. اور ریگولر لینا پھر بہت مشکل ہے کہ وہ ایک لنک آئے گا اور اس کو دیکھنا, ایک لائیو لیکچر کی بات الگ ہے کہ آپ اس میں چلیں ٹھیک ہے, سمجھ گئی. میں کوشش کرتی ہوں, پرومس نہیں کر سکتی ہوں, اگر میں کر سکی, کیونکہ طہارہ کا ابھی جو میں کر رہی ہوں اس میں تو بچوں کا ہے, تو اس میں وہ مینسٹریشن وغیرہ چیزیں نہیں ڈال رہی ہوں, لیکن وہ میں علیحدہ سے میں کوشش کروں گی کہ چھوٹا اگر ایک دن کوئی سیشن, مطلب جو رمضان میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رمضان سٹارٹ ہو جائے تو ہم بجائے قرآن آگے بڑھانے کے ہم یہ 2-3 سیشن اس کے کر لیں, اگر آپ لوگوں کو ٹھیک ہے. جسٹ سینڈ می یور اوپینینس, یور کامنٹس انشاءاللہ سیپریٹ. نہیں یہ بہت اچھا ہے, رمضان میں اگر یہ کر لیں تو یہ بھیج دیجیے مجھے, کامنٹ بھیج دیجیے, پھر میں دیکھوں گی. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. Thumbs up. جزاک اللہ خیر. Perfect timing. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.